صحیح ہے، میں بیٹھی ہوں نا، میں جواب دینے ہی آئی ہوں الحمدللہ. حضرت عائشہ کی عمر پہ بات کریں آپ، دوسری بات نہ کریں. عمر پہ بات پھر تو غلط بات ہے نا. اب آپ کو ہم بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ، ہمیں تو تاریخ پتہ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی ہے. صحیح ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو ہوا تھا نا، وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ ہوا تھا، ان کے والد محترم کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد مبارک بنے. ٹھیک ہے. تو نہیں، انہوں یہ نے خواہش نہیں تھی. یہ نکاح انہوں نے ہی یعنی رشتہ پیش کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم. انہوں نے نہیں کیا تھا پیش. انہوں نے ٹھیک ہے. نہیں اور کیا تھا. باقی جو ایک بات اور بتا دیں، جو ایک انٹرنیٹ منٹ سے اٹھا رہے ہو نا صدف حدیث جی، صحیح بخاری یہ وہ جو صدف شو جی، کر رہے ہو، یہ بالکل رانگ ہے یار. یا فیک ان کے نام سے جعلی بھی وہ ہیں ادھر لکھی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے جعلی جعلی نہیں ہے کتاب سے چل رہے یہ ہیں. بخاری کی حدیث ہے. جا کے اپنے عالم سے کنفرم کر لو ہے کیا نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، آج میں نے آپ کے کرشنا نہیں، یہ کے بارے میں کنفرم. پڑھا کہ وہ بلاತ್کاری تھا. ایک بات بتاؤ، جب کرشنا جو آپ صدف جی، لوگوں کو جس کا بھگوان صدف کہتے جی، ہو، اگر وہ اتنا صدف جی، دیکھو اس وجہ سے مجھے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہٹ وکٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی ہے نا. ہٹ وکٹ کر کے آپ بولیں گی میں ہٹ وکٹ کر کے کچھ بھی بول کے فٹافٹ ایسا بول کے نکل جاؤں گی، تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا. آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے، آپ نے جو کہا کہ حضرت ابوبکر خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہو. یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کا حوالہ دے. اس کا حوالہ دے دے کہاں پہ سے آپ نے پڑھا یہ کہ حضرت ابوبکر خود چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت اپنا رسول اللہ سے ہو. بلکہ میں آپ کو ابھی تفسیر اپنا تاریخ کی کتاب کا میری حوالہ بات دے سنو. سکتا یہ ہوں. جب ہمارے میلاد وغیرہ میں ہوتے ہیں، ذکر وغیرہ بیانات ہوتے ہیں، ہمارے مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں نعت خوانی وغیرہ میں، تو ادھر ہم سنتے ہیں نا. لیکن سمجھ رہے ہو؟ آپ کے عالم جو بولیں گے وہ صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ حدیثوں پہ بات کرتے ہیں نا. مطلب انہوں نے تو کہاں ہے باقاعدہ وہ تعلیم حدیث حاصل کا کی. ہے؟ میں نے تعلیم وہ حاصل نہیں کی. میں حدیث کا ہے عالمہ نہیں ہوں نا، میں عام سی گناہگار بندی ہوں، عالمہ نہیں ہوں. اللہ نے صدف چاہا جی. تو انشاءاللہ ایک دن وہ بنوں گی عالمہ حدیث انشاءاللہ. تو کب لے کے آؤ گے؟ وہ حوالہ کب لے کے آؤ گے؟ اگر آپ عالم کا بول رہے ہو، سنو جی جی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ سے آپ کے وائس آ رہے ہیں. میں جب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا تو آپ کو انمیوٹ کروں گا. اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ جو عالم بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے، تو میں ابھی آپ کو عالم صاحب کا ایک بیان بتاؤں گا جہاں پہ عالم صاحب بول رہے ہیں کہ ایک عورت، ایک مہیلا، ایک فیمیل، اگر وہ حیض بول رہا ہوں سوری، جچکی کا وقت ہو، اس کا ڈیلیوری کا وقت ہو، اور اس وقت بھی اگر شوہر اس کو بولے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتی. کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ انمیوٹ کیا آپ نے ہمیں؟ ہاں میوٹ کیا، انمیوٹ کیا میں نے ایک سوال رکھا کہ اگر آپ کے عالم صاحب، ابھی میں بتا دوں گا، آپ نے کہا ہم نے جی عالم سے سنا ہے، تو آپ کے جی ایک جی عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی اگر فیمیل جو ہے وہ پریگننٹ ہو، اس کا ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہو، اور اس وقت بھی اس کا شوہر کہے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے، ڈنگی ڈنگی جی جی. کرنا ہے، تو وہ اس کو منع کیونکہ نہیں اللہ کر رب سکتی. العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا معاذ اللہ حکم دیتا تو وہ ایک شوہر ہوتا. یعنی شوہر کا رتبہ بتایا گیا اسلام میں، عورت کو اچھا میرے کو شوہر ایک کا بات بتاؤ رتبہ صدف بتایا جی. گیا. ٹھیک ہے، آ گئی ٹھیک آپ ہے، کی تو بات، اس لیے حکم ہے آ گئی. شوہر رکو کی. رکو جی رکو. جی یعنی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں صدف جی کہ آپ کی جی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، جب آپ کی جی شادی ہو جائے گی اور آپ جی جی پریگننٹ ہو جائے گی، اور جب ڈیلیوری جی کا وقت آپ کا ایک دم قریب آ جائے گا، وہ جی جی کیا کہتے ہیں اس کو، واٹر برسٹ ہوگا آپ کا، وہ تھیلی جب پھٹ جائے گی اور اس میں پھر جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وجائنل ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبھی آپ کا شوہر کہے گا کہ صدف مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے. تو چونکہ ایسا آپ کوئی کے بھی اللہ شوہر نے، نہیں کہتا. ایسا یار کوئی ایک شوہر منٹ رکو، ایک منٹ رکو. اگر آپ کا شوہر یہ کہے گا، اس کا موڈ ہو گیا اور وہ کہے گا کہ صدف مجھے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، آپ میری بیگم ہے، آپ میری جان ہے، آپ میری جگر ہے، آپ میری سب کچھ ہے، وہ کہے گا مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع نہیں کرو گی، رائٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شوہر اتنا بڑا بےغیرت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی شوہر تو اتنا پھر بڑا بےغیرت نہیں ہوتا کہ اس کے اگر بچے بے کے پیچھے غیرت گھستا. نہیں لیکن یہ ہوتا، صرف ایک اللہ نے منٹ مرد کا رتبہ بتایا ہے. ایک ٹھیک منٹ ہے صدف ایک جی منٹ.
اگر آپ کا شوہر اگر بے غیرت ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بے غیرت ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ سے پھر بھی کہے وہ بے غیرت انسان ہے، بہت بڑا کتا انسان ہے، کمینہ انسان ہے، حرامی انسان ہے، سب ہے، وہ اگر آپ سے کہے کہ صدف مجھے ٹھڑک چڑھی ہے، مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں، اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں جچکی کے وقت آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی موتبانہ عرض کیا نا سر کہ ایسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے۔ یار ایک منٹ، کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا نہیں میں میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں، ہوتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتائیں، ایک ریپ انڈیا صدف نہیں، میرا سوال، کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس نہیں کو زندہ نہیں، وہ مطلب پھر مار سکتا ہے؟ شیطان ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام، وہ صحیح ہے؟ کوئی کرتا بھی ہے نا، وہ تو ہاں جی کرتا کرتا ہے بے ہوتے ہیں کہ نہیں شک، ہوتے ہیں بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں مارا ہی کرتا جاتا ہے، ہے کہ بے نہیں شک وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں، سوچ چاہے لو، وہ مومن ہو مسلم۔ ارے پہلے سنو، سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے، اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا، ایک لیکن اب آدمی آپ جو اس ہے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ صدف، تعالیٰ کر ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں، میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی، انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں، میں اچھال مار رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ جیسے بیوقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی، آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گی؟ کیوں نہیں کر دو؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے، فطور بنا ہے، آپ کے اندر کفر بھرا ہے، آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں، اندھیرا بھرا ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے۔ اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے۔ از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، آپ کی زبان میں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے۔ صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے، اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے، اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے، سکتے، ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ نے اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے، اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے، اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو، تم بڑی پیاری ہو، تم بڑی چکنی ہو، تم بڑی گوری ہو، تم سب کچھ ہو، تم میری جان ہو، تم میری جگر ہو، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں۔ صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی، اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہیں، حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے، آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے
کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی. اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہی مرد کے جوان کے بچے ہو, مردانہ طاقت رکھتے ہو, تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو, کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے. جس طریقے سے تم بات کرتے ہو, کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا غیر انسانی باتیں نہیں کرتا. کسی عورت کو بلا کے, تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی, تم اس کی عزت کرو گے. دوسروں کی عزت نہیں, تمہارے گھر کی عزت ہے. تو کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے سوال کر رہے ہو. ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے. ارے تو بیوی جو ہے وہ بہت بڑی بیوی جو ہے, صدف ابھی میری بات سنو. آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے. بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے, جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو, جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو. تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ. اب آپ کا شوہر جو ہے, میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں, میں بار بار پوچھ رہا ہوں, میں ہر بار پوچھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا, میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں. کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ جچگی کے موقع پر ہو, آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے, لیکیج ہو رہا ہے, کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو, اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زچگی کے بری دوران بات نہیں نہیں ہے, بولا تو وہ آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہے, تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا, تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا. ایسا تو کچھ بھی امیجن نہیں ہے. تو میں آپ نہیں لوگ کہہ رہا, آپ کے امیجن رسول کچھ اللہ نہیں کہہ رہے, آپ کے معاذ اللہ. صدف دیکھو, جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے. یہ کہہ دو صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا, پلیز. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کر عورت سکتا ہے نا؟ روزی بھی کر رہی ہے, اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا, تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو. کیونکہ اس کو زنا سے ایگزیکٹلی بچانا ہے, زنا سے بچانا ہے, ایگزیکٹلی جو تو بات ہے اب وہ وہ ہے. جنا, لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے, زنا سے بچانا. صدف, ہاں زنا سے بچنا ہے. میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو شوہر ہے, اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا, اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں. اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے, حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو, نزدیک ہو, تو کیا آپ جائیں گی, اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں, تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ اس بتائیں. اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلا پن ہے, آپ کے اندر منافقت ہے. ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے, لیکن جب اسلام کا رولز الحمدللہ, آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے. الحمدللہ. اس وجہ نہیں, سے میں نہیں آپ سے بھاگ یہ رہی, سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا ہے. رہی. بات سنو. تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے آپ جیسا الاؤ کریں شوہر گی یا ہوتا ہے نہیں نا, کریں میری گی. بات سنو, وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی. آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کا آنسر دے دو, ہاں یا نہ میں بول دو. تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, چاہے ہمارے مطلب رب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے. کرنے دیں گی اس کو, رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی, آئی ایم سوری, یہ ورڈ اچھے نہیں ہے, بیڈ ورڈ ہے. لیکن جو ارے بیڈ رشتہ ورڈ ہے, کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے, اور بھائی, اگر میاں او صدف جی, سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس ان فیکٹ از اے گاڈلی ورڈ. سیکس کیوں بیڈ ورڈ, کب سے سیکس بیڈ ورڈ ہو گیا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکس ورڈ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا.
اور شوہر کے ساتھ سیکس یہ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا؟ سیکس از اے فیلنگ, اٹس اے گاڈلی ورڈ. تو آپ نے صرف, آپ کو سیکس ورڈ سے پرابلم ہے, میں ہم بستری میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے, آپ اپنے شوہر کی اس جو ٹھڑک ہے, جو پیاس ہے, بے شک, اس کو اگر آپ میرے اللہ ضرور کا دین ہے بجھائیں تو گے. میں فالو کروں گی, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں فالو کروں گی. تھینک ٹھیک یو ہے, میں سو مچ. سنت سے کروں گی عمل, بے شک کروں گی. اچھا آپ نے ایک منٹ رکو, ارے رکو نا. دیکھیں گائس, یہاں میرے کو پسینہ چھوٹ گیا, میں نے فین اپنا سلو کر دیا اس بیگم سے یہ بات نکالنے کے لیے. کیا کہا لاسٹ میں انہوں نے, جب سے وہ نہیں کر رہی تھی, نہیں جب سے کر رہی تھی, اب لاسٹ میں کیا نکالا؟ اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ان کے منہ سے نکالنا چاہ رہا تھا اور چاہتا تھا, اور ماشا اوم الحمد اوم کہ ان کے منہ سے نکالا میں نے یہ بات, ورنہ یہ ابھی ایک منافق ثابت ہوتی. اب آپ خود سوچو صدف جی تھوڑے دیر کے لیے کہ آپ کا دین کتنا بے غیرت ہے کہ ایک فیمیل بیوی اس کی وہ ڈیلیوری کے وقت میں ہے, اور آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی منع نہیں کر سکتی. آپ خود سوچو ابھی صدف جی, پھر آپ ایسے دین کا دفاع کرنے آ رہی ہے صدف جی, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی تھوڑی بھی؟ پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ, دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا رہی, آپ پہ تو بالکل شوبھا ہی نہیں دیتا, آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے. دیکھو اس کے ہمارا اندر ریلیجن تو انسانیت بہت کہاں ہے؟ پاک صاف ہے الحمدللہ, اس نے کہاں ہمیشہ ہے اچھا یہ ہی پاک بولا ہے, صاف؟ ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں نا کسی کو گالی دینا نہیں ہے, ہمارے مذہب میں دل آزاری نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے یہ ہیں. بیوی کی آپ دل لوگوں کے آزاری یہاں نہیں ہے, عورت حلال نہیں. یہ بیوی کی دل آزاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو, وہ ابھی جو ہے وہ پریگننسی کے پیریڈ میں ہے, اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی دل آزاری نہیں ہے صدف جی. آپ کھانا کھاتی ہے, کیا کھاتی ہے؟ اس کی کنڈیشنز ہے شہزادے, اس کی کنڈیشنز ہے. آپ جو کنڈیشنز بتا رہے ہو میری وہ انٹر کورس میں شہزادی نہیں کیا ہے, بولنا نہیں کنڈیشن ہے؟ چاہتے کیونکہ حجاب کی بات ہے. میری ٹھیک ہے, شہزادی حجاب کی بات ہے, اچھی بات ہے. صدف, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا؟ میرا اسلام اچھا, میرا خدا اچھا, اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. حق ہے میں اچھا بے نہیں شک, اگر میں پر رہ آپ گئے کے اگر ساتھ, آپ جیسے, اگر میں آپ شہزادہ جیسے بن کے نہ آپ جیسے کافر سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا جا کے کسی, صحیح ہے نا, کنویں میں جمپ لگا دے, ایمان کی حالت میں چلا جائے, لیکن آپ سے شادی نہ کرے, کیونکہ آپ کے ساتھ شادی کر کے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جانا ہے. صحیح ہے نا, تو کوئی مسلم تو آپ کو ملنی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے, تو آپ چھچڑے ہی دیکھ سکتے ہو, آپ کو کوئی مومنہ نہیں مل سکتی, کیونکہ بد کرداروں کے لیے بد کردار عورتیں اور پاک صاف مردوں کے لیے پاک عورتیں, یہ قرآن کہتا ہے اور اس کا اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے رب نے کہا ماشاء ہے. اللہ. اور دوسری بات, ٹھیک ہے, اور آپ جو بات بار بار یہاں ٹارگٹ کر رہے ہو 6 سال کی بچی 9 سال کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری, وہ بہت خوش تھی ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے. 11 ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اچھا ایک چہیتی اور بات بولوں لاڈلی تھی. صدف, صدف جی ایک جی, بات بولوں. ہاں جی اچھا بولے. آپ ایک بات بولو صدف, آپ ہاں کا جی. شوہر جو ہے اگر یہ کہے کہ بھائی آپ کے محلے میں اگر آپ کا شوہر ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا, اور اگر میں کہوں گا تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو میوٹ کر کے بات رکھتا ہوں کیونکہ آپ کے مائک سے بہت یہ آتی ہے. آپ یہ بولو کہ اگر آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہے, اور آپ کے مطلب جو محلے والے ان سے کہے کہ بھائی اس محلے میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جب چاہے تب اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے, مجھے گفٹ کر سکتی ہے, آپ میرے پاس اسپیشل پرمیشن ہے, اسپیشل رائٹ ہے کہ محلے کی جو بھی عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں,
وہ اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے اور مجھے اگر وہ پسند ہے تو میں اس کو ایز اے گفٹ ایکسیپٹ کروں گا اور اس کے ساتھ میں پھر ڈنگی ڈنگی بھی کروں گا. آپ بتاؤ ایسے شوہر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ دیکھیں ایسا اسلام میں نہیں ہے نا، جیسا آپ عرض کر رہے ہیں نا، میں ایسا کچھ بھی اسلام کا چھوڑ دو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں صدف. نہیں. تو یہ غلط ہے نا جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ گستاخی کرو گے نبی اللہ صلی ارے اللہ علیہ وسلم پہ آگے تو پھر میری صدف حد ہو جائے گی، کیونکہ آپ معاذ اللہ مستقل کفر بول رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، خود تو ہیں ہی آپ لوگ کافر و گناہگار، ہمیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بات ہے نا کوئی لاجیکل کرو، آگے تمیز والی کرو، میں عزت آپ والی سے کرو. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کم از کم صدف ہم جی. جب بیٹھے ہو نا اس وقت گستاخی نہ کرو. ویسے تو آپ ارے لوگ کرتے ہو، آپ کو روک ہی نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم صدف، اس وقت احترام کر لو کہ کوئی مومن یا مومنہ اچھا آتے ہیں. صدف آپ کا شوہر جو، اس پہ میں بعد میں جاؤں گا، آپ کا شوہر اگر دوسری تیسری بیوی کر لے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہے، صحیح ہے. اور 4 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے 4 شادیاں وہ اس صورت میں ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں، یا تو میاں صاحب حیثیت ہو، ٹھیک ہے، وہ 4 اچھا بیویوں اگر کو میں اس میں بھی صدف کنڈیشن ہے صدف کہ ایک ارے سمجھ میں آ گیا صدف. اگر سمجھو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، ایک اچھا مومن بن جاتا ہوں، کیا آپ میری چوتھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہے؟ نہیں، یہ آپ اپنے دل کی خواہش بتا رہے ہیں بہانے سے. نہیں، اگر میں مومن بن جاتا ہوں اور جی ایک جی. دم پکا ٹکا مومن، اور میرے پاس حیثیت بھی ہے، میرے پاس ہوں. مردانہ طاقت بھی ہے، دونوں چیز ہے، اور میں انصاف بھی کروں گا، تو کیا آپ کو میری چوتھی بیوی بننے میں کوئی پرابلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ 4 سے آپ کو میں آپ کی پرابلم بات نہیں. نہیں کر رہی، لیکن میری بات سنو، میں آپ کو ہٹا کے بات کروں گی. اگر کوئی ایسا بندہ ہو نا جو ہاں کفر سے اسلام پہ آیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہاں وہ پیدائشی مسلم ہو، صحیح ہے، ہاں وہ یا تو پیدائشی مسلمان ہو میں پیدائشی یا مسلم پھر اور وہ صرف 3 بیوی ہے میرے پاس. ہندو سے مسلم ہوا ہو، ٹھیک ہے. ہاں میرے ہاں پاس لیکن پیدائشی ہاں اس میں مسلم یہ اور صرف بات 3 بیوی ہے، چوتھی کسی ہے. کنفرم ہونی چاہیے کہ وہ مسلم ہے، ہوا ہے، دل سے ہوا ہے، کسی ہاں جال ہاں سازی کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں، بات جعل کنفرم سازی ہوگی نہیں. تو نہیں، الحمدللہ میں کر لوں گی، مجھے کوئی ہائے ٹینشن ہائے نہیں ہے. ہائے 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 میں کر ہائے. لوں گی جی، میں کر لوں ابھی گی. 2. ہاں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا میوٹ کرتا ہوں آپ کو. ایڈم صاحب 2 پوائنٹ آ گیا ادھر. شادی ایک تو مبارک ہو ساحل بھائی، ہاں شادی مبارک ہو. مبارک مجھے بھی یار. میں میرے پاس صرف 3 ہے یار، چوتھی کی مجھے ضرورت ہے بڑی سخت قسم کی. نہیں، وہ میرا نمبر لگ گیا ایڈم صاحب، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. یار یہ تو زیادتی ہے. چل خیر ٹھیک ہے، تو اچھا جیتنا بھائی، میں لیکن کہہ سکتا ہوں. ایڈم صاحب یہاں 2 بات، صدف جی نے 2 بات کہی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھیلی برسٹ ہو گئی ہے، اور ان کا شوہر اگر ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو الاؤ کریں گی، کیونکہ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. ایک چیز تو یہ میں نے ان سے نکال لیا. دوسری الحمدللہ. چیز یہ، اگر کوئی مومن ہے پکا ٹکا اور اس کی حیثیت بھی ہے، با حیثیت ہے وہ، اور مردانی طاقت بھی ہے اس کے اندر، تو ان کو چوتھی شادی کرنے میں بھی، یعنی چوتھی بیوی بننے میں بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تب ہماری صدف جی آپ نے کے یہ کہا لیے تھا کہ کہ اگر انہوں کوئی نے مجھے کافر مومن ہو شہزادہ جائے، بولا ہے. آپ نے کہا تھا وہ مسلمان ہو جائے. ساحل آپ اپنی ساحل بات نہیں سر پلٹیں. ساحل سر آپ ہاں بات آپ نہیں نے بتائیں. پلٹیں. ساحل، آپ نے یہ بولا آپ تھا نے کہ ان کوئی کی ایک مسلمان پوائنٹ ہو چھوڑ جائے دیا. اور ایک سیکنڈ مسلمان ایک ہونے سیکنڈ کے بعد وہ پکا آپ نے مومن ان بھی کا ہے، ایک ایسے پوائنٹ بولا. چھوڑ دیا. یہ کہی نا، یہ میڈم کہی ہیں کہ جو کوئی ہندو ہوگا اور وہ مسلم بن جائے گا تو اس سے بھی یہ کر لے گی. یہاں پہ لفظیات پھر سے چالو ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہماری صدف جی کے لیے جو ہے نا، وہ ایک ایک گلاب بھیجو آپ لوگ. اتنی پیاری سوچ ہے صدف جی کی. ایسے لوگوں کے وجہ سے ہی اسلام آج بھی پنپ رہا ہے. قربان جاؤں، قربان جاؤں، قربان جاؤں. ماشاء اللہ. گلاب بھیجو صدف کے لیے، گلاب بھیجو. اور اس کو ہم الگ سے بھی چلائیں گے. صدف دیدی کئی سارے مومناؤں کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی آج. قربان جائیں، قربان جائیں، قربان قربان. میں قربان یا قربان، میں قربان یا آپ نے قربان. یہ نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا اگر کوئی مسلمان ہو جائے، مومن ہو ہاں جائے، پکا ہوں مسلمان ہو جائے، یعنی آپ ٹک نے کہا تھا اگر ٹک وہ ٹک. کافر ہو، کافر سے مسلمان ہو جائیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی. یہ ہاں الحمدللہ. بولا ہے آپ نے، رائٹ. اور میں نے ہاں بھائی. کہا ہے کہ اگر وہ دل سے مسلمان ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رائٹ. تو یہ آپ الحمدللہ. بات ہوئی چوتھی ہے، بیوی بات صحیح بننے کرے کے جو لیے ہوئی ہے. ریڈی ہے اس کی. نہیں، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی نا کہ کوئی بالکل مسلمان ہو جائے. اس سے بڑی بالکل. ہاں تو سعادت کیا ہے؟ چوتھی ہمارے بیوی. لیے تو خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ بندہ ملے جو کوئی یعنی اللہ کے الحمدللہ. قریب آیا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ.
الحمدللہ کیا ماشاءاللہ ان سے بھی کیا بات کی جائے؟ آپ لوگ بتائیے کمنٹ میں صدف جی سے، اور ہم کیا بات کریں ابھی؟ اتنی پیاری ہے صدف جی، الحمدللہ اتنی اوسم ہے یار صدف جی. طارق مسعود کی ویسے صدف جی، طارق نہیں مسعود میں کی میرے ان کی خیال والی سے نہیں ہوں، میں ان کی طرف سے نہیں ہوں، میں کسی اور سے بیعت ہوں الحمدللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنت بعید کس سے اہل ہیں؟ سنت سے آپ کی میرا بعید تعلق کس ہے. سے ہیں؟ آپ کی بعید کس سے ہیں؟ جی اہل آپ سنت، کی ہم لوگ بعید، سب اہل سنت، ہم لوگ ہاں سب تو اہل سنت آپ کا والے. اسکالر کون ہے جس کی بعید کرتی ہیں؟ وہ میں یہاں ان کا نام مینشن نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ نے کل وہ بھی شارٹ کلپ محمد بنا کا کے ڈال نام دینا تو ہے، آپ تو ہمارے ڈال دیتی ہیں ہر جگہ پہ، تو اپنے اسکالر کا نام محمد سے زیادہ عزیز ہے آپ کو؟ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ خود ہماری جان سے افضل ہیں. اگر ہاں تو میرے نبی اسکالر کا سے افضل حکم ہے؟ ہے آپ کے کہ اسکالر ماں سے باپ افضل ہے؟ مشرک ہیں تو اس مشرک کو چھوڑ دو، کافروں کو ہاں چھوڑ دو. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا ادب کا بھی بولا ہے. یہ نہیں بولا کہ اگر اچھا ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو آپ ان سے بدتمیزی کرو. نہیں، ان کی اچھا، عزت اوئے اور اوئے احترام اوئے اس لیے اوئے کرو. اور آرام سے ریلیکس، آرام سے اوئے ایڈم ایڈم اور آرام سے ایڈم ریلیکس آرام سے ریلیکس آرام ریلیکس. سے آرام سے ایڈم. یہ بتا اچھی دو اچھی مجھے اچھی اسکالر، بیوی ہے. ہاں مجھے پتا ہے آپ کی بیوی بننا چاہ رہی ہیں. اچھا مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ جو اسکالر ہے آپ کا، اس کی حرمت آپ کے نبی سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ صرف اسکالر کی بات کرو. نہیں ہمارے نبی سب سے بڑھ کے ہیں. اسکالر کو اوکے تو تو چھوڑ دو، اسکالر میں کا نے اپنے نام ماں دے باپ دینا، کی کیا مثال دی مسئلہ ہے. ہے؟ نام دے میں دو، کیوں پھر کیا دوں مسئلہ تو کیوں دوں، میں اپنے ماں باپ کی مثال دے پھر رہی ہم ہوں نا. پھر ہم ایسا اسکالر کریں سے گے نا، بڑھ کے ماں پھر میں باپ ہوتے ہیں نا. ایسا کروں گا، تو سنیں نبی سنیں. سب سے بڑھ کے، خود اور میری جان سے بڑھ اوے کے میرا یار نبی ہے. سن لے یار، اور جون میری بات میں سن، تم نے بولا اگر آپ کیسے کہ مجھے دیکھو ساحل بات کی سنو، بیوی بننا ہے. بات تم تو اس ارے کو فضول گندی عورت کو لے کے بیٹھے ہو نا. تمہاری شادی تو اس گندی عورت سے ہونی ہے نا. تمہاری شادی تو اس گندی عورت سے، چوتھی بیوی تو اس سے ہوگی. تمہارا تو کمٹمنٹ ہوا ہوا اس گندی عورت کے یار ساتھ. بریک نہ لا یار، ساحل دیا بریک نہ لوا یار. ارے واہ دیا بریک نہ لوا یار. کیا بولتی ہے یار صدف. آئی ایم ریئلی امپریسڈ وتھ صدف. آئے ہائے ہائے ہائے، یار یہ کیا پی کے آتی ہے یار. میرا ایمان ڈگمگا گیا ابھی. مرتد اوہ والا مین. ایمان میرا ڈگمگا رہا ہے ابھی. کیا بولتی ہے یار، سالڈ ایک دم سالڈ. ہاں سالڈ بھائی، تو کر لے شادی بھائی، میں نہیں کرتا بھائی، تو ہی کر. ایسی بیوی مر جاؤں گا میں تو گھر میں. چوڑی ٹیپ کی بھی کمی ہو جائے گی، بار بار منہ پہ لگا لگا کے نا. ہر دفعہ بولنے سے پہلے ٹیپ منہ پہ لگانی پڑے گی جواب دینے کے لیے. تو رکھ بھائی. یار میں تو یہ سوچتا اس کے میاں کا کیا ہوگا. اچھا میں گارنٹی دے رہا ہوں سال ڈیڑھ میں اس کی طلاق ہو جانی ہے. ارے نہیں سال ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں نہیں نہیں، نہیں یہاں ایسا. تو شادی کے بعد اسے بدلنا پڑے گا، بدل جائے گی. یہاں اپنے میاں سے 2-3 دفعہ چپیڑ کھائے گی اور پھر سیدھی ہو جائے گی، پھر اس کا بولنا سیٹ ہو جائے گا. نہیں اس کی سیدھی شادی ہو جائے کراؤ گی، یار، سیدھی اس ہو کی جائے گی. شادی کراؤ یار، اس کی شادی کراؤ، انسان بنے تھوڑی سی. لیکن کیا بولتی ہے یار پھٹافٹ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سب کو فیل ہے ایڈم یار بھائی، صدف. جی جی. ویسے تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس اگر مطلب ان کے ہسبینڈ اگر 4 بیویاں بھی لے آئے تو راضی ہو جائے، تو پھر ان کو اتنا ہسبینڈ دھیان ہی نہیں دیں گے نا. جب 4 بیویاں آلریڈی رہے گی تو ان پہ کیسے سب دھیان منظور جائے ہے گا. اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرنے کے لیے ان کو سب منظور ہے. نہیں، ساحل الحمدللہ. نے یہ نہیں بولا تھا. ساحل نے کہا تھا میں برابر کا انصاف کرتا ہوں، وہ جو مسلمان ہوا وہ برابر کا انصاف کرے. ساحل بتاؤ، یہ بولا تھا نا آپ نے، وہ برابر کا ہاں میں انصاف کرے انصاف لیکن چاروں کروں گا. بیویوں میں. لیکن نبی نے تو میں برابر کا انصاف نہیں کیا تھا. صدف جی میں اتنا انصاف کروں گا کہ میں کیسا ہے نا، میں فورسم کروں گا پورا میں آپ انصاف. کی بات نہیں، ایک مسلمان مومن کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا لیکن آپ نے کہا نبی تھا نے تو اگر پورا انصاف مسلمان نہیں کو کیا لے تھا. جائے. اس نے تو سودا کا دن عائشہ کو دے دیا تھا، تو وہ جنت جب اوپر جائیں گے نہیں جہنم دیکھو، میں ایک جس کا سائڈ سے دن اگر ٹیڑھے ہوں ایسی گے. بات ہے نا، میری بات سنو، تو وہ ان سے اجازت لی جاتی تھی. جو ان کی سو جس وٹ. زوجہ سے اللہ نے باری جب ہوتی کہا تھی کہ نا، وہ انصاف کرو، ان کی وہاں پہ اجازت لکھا سے ہوا وہ ہے دوسری کے پاس اجازت جاتے اگر ہیں. دے دے تو انصاف نہیں کر سکتے آپ. نہیں نہیں، انصاف تو ہوا ہے قرآن کی یار. اس آیت میں انصاف کہیں نہیں چاروں لکھا ہوا، کی قرآن کی اس آزادی آیت کے میں بارے نہیں میں ہوا ہے. لکھا ہوا کہ اگر بیوی کہہ دے کہ ہاں. اور بیوی نے کس بات پہ کہا تھا؟ سعودہ کو محمد طلاق دینے لگا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا اچھا مجھے طلاق نہ دو، میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں. طلاق نہ دو بس مجھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں 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 نہیں، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بالکل بہتان ہے. نبی اللہ صلی اچھا اللہ علیہ ونس وسلم اگین، پہ ایسا کچھ نہیں تھا. آج تک ٹھیک ہے، میں یہ نے غلط جب بات ہے. بھی کسی چیز کے بارے میں بات کی ہے، کیا میں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یہ دکھا دو، یہ دکھا دو کہ سعودہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں دو. اماں نے ایسا نہیں بولا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط بات اما آپ کر رہے ہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلو ہمارے لیے کوئی تو بات. وہ ازواج مطہرات اماں ہے نا، ہماری مائیں، تو ہم تو ادب سے ارے نام لیں ارے گے. آپ آپ تو کے دل اما پہ تو دکھاتا پورے ہو. اور گمراہی ہے. ریلیکس اور تو ریلیکس اور آپ تو جو ریلیکس. بولو، آپ اوئے لوگ نے اینڈ میں جہنم میں ہی جانا ہے. اوئے اوئے آپ کی چھری اینڈ تھلے سا. جہنم میں ہی ہے. اوئے سال اللہ چھری تھلے. ایلا پڑ. آپ کو حوالہ دے رہے صدف جی، رکو نا یار تھوڑا.
आप मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, थोड़ा शौहर होने वाले शौहर की बात तो मान लो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा देखो, हवाला देखो। ओके क्यों आप मुसलमान होने का इरादा कर चुके हैं? पक्का ओके मोमिन वाला? कर लिया, करोगे? कर लिया मैंने। नहीं, आप मुसलमान होने को तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, करोगे ना? नहीं, दिल से मोमिन होएंगे आप? दिल से मुसलमान पूरे होएंगे? दिल से, दिल, गुर्दा, जिगर, दिल, गुर्दा, कलेजी, सबसे मैं मोमिन हो जाऊंगा। निकल वही गया। है ना। उधर मैं देखूंगी तुम इबादत नहीं कर रहे हो, सबसे बड़े मुस्लिम हो, किसी हिंदू से कोई बात तो नहीं है, कोई ईमान में हाँ। डगमगाहट तो नहीं है, उसके बाद बात होगी, ठीक है? अच्छा 3 महीने का टेस्ट लेंगी ये मेरा, उसके बाद ये रेडी होगी। भाई कसम से बोलता हूँ एडम, मेरी लाइफ में मैंने इतनी औसम लड़की नहीं देखा भाई, टू बी ऑनेस्ट, कसम से। बताओ अभी हवाला दो। अच्छा पहले आपको हवाला देते हैं मिशकात का, या ये देखिए, पहले यही ले लें। नरेटेड बाय इब्न अब्बास ने बताया, सऊदा feared that the prophet was going to divorce her. सऊदा को डर लगा कि मोहम्मद उसको डिवोर्स देने लगा। So she said, तो उसने मोहम्मद से कहा, नहीं मुझे तलाक मत दो, लेकिन मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ। Exactly यही लफ्ज जो मैंने बोले थे, do not divorce me but keep me and give my day to आयशा। जी सर, क्या कहती हैं मैडम? ये बोल फेक देंगे है, तुमने बनाया है। ये फेक है, ये फेक है, ये गूगल पे फेक है। डाली हुई है, फेक डालिए ना, मुस्तनद हर- दिखाओ ना। हर चीज जो है वो फेक हो जाती है। फेक नहीं है, ये फेक है, और ये फेक है, आपको भी पता है। ये आप हिंदुओं ने लिख के डाल रहे हो, आप लोग इतने बड़े फ्रॉडी हो ना। alhadis.com हिंदुओं ने बनाई है वेबसाइट। तर्जुमा कर रहे हो जॉन, आप तो मुझसे बात ही ना किया करो, क्योंकि आप ना एक झूठे इंसान हो। अबे तुम्हारी हदीस में लिखा है alhadis.com, ये इतना बड़ा alhadis.com। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सूट लेने हम जाते हैं, 1000 रुपए का होता है, एक 10,000 रुपए का होता है। नहीं रुको, तो उसकी कॉपी होती है ना, वो मेरी बात सुनो, जाली होता है वो फेक होता है, वो 1000 और 10,000 में फर्क होता है ना। तो इसी तरीके से तुमने ना फेक बनाई है। ओए ये ले alhadis से देता हूँ, ये ले सुन्ना.com से भी ले, ये ले दूसरी वेबसाइट सुन्ना.com, ये देख। Sauda feared the prophet was going to divorce her, so she said, "Do not divorce me, but keep me and give my day to Aisha." अब क्या करूं? सुन्ना.com भी फेक है। आलू सादिया जी, सुन्ना.com भी फेक है। सदफ जॉन मेरी बात सुनो, जब इतना तुम तवज्जो से कुरान पाक पढ़ रहे हो जॉन ना। मर गया। मेरा नाम जॉन नहीं है, मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, ठीक है, हमारे लिए काफिर हो, काफिर रहोगे ताकि मत। मेरी बात सुनो, अब आप मुझे बोलेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आपको लिखूंगी कृष्णा का चौथा बेटा। मेरी बात सुनो, चलो, मेरी बात श्री कृष्णा का चौथा बेटा, श्री कृष्णा का चौथा बेटा जो बलात्कारियां करते, तो अपने बेटे को गद्दी देके गया बलात्कारी की। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि ये क्या मोहम्मद ने एज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला करो, जय माता जी बोला करो, जय माता जी ये बोला करो। जय माता की जी। मोहम्मद ने एज इट इज इसको कहा कि अच्छा ठीक है, रहो कुत्ते की तरह रह लो, मैं तुम्हारा दिन आयशा को दे देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप कह रहे हो सही है। कोई ना कोई रीजन होता था। सदफ देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम होने वाली मेरी बीवी हो। अच्छा अगर चलो तुमको वेबसाइट पे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करके जामे तिरमिज़ी जो किताब है वो किताब ही खरीद कर लाके कैमरा ऑन करके हाँ डालूंगा मैं। सदफ, मेरी सदफ के लिए मैं अभी क्या जिंदगी डाल दूंगा भाई। तो सदफ जी हाँ जी, हाँ मैं क्या करूंगा, ये किताब खरीद के लाऊंगा जामे तिरमिज़ी, ठीक है? सही जी जी। और कैमरा ऑन करके उसमें तुमको ये हदीस बताऊंगा। अगर उसमें भी ये हदीस तुमको मिल जाएगी फिर क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सएप कर दें ना, आप इतनी वो नहीं करें, आप व्हाट्सएप कर दें। अच्छा व्हाट्सएप कर दूंगा तुमको, तो फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे, फिर मान लोगे फिर जो हम कह रहे थे? मान लूंगी जी, मान लूंगी क्योंकि ये कोई वाकया हुआ है, और फिर मैं ये भी मानूंगी और एक्सेप्ट भी करूंगी इधर आके स्ट्रीम पे, और मैं ये भी बताऊंगी कि इसका भी कोई रीजन होगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह होती है। जलेबी फिर भी बनाएगी ये? नहीं, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगी, जो बात हक है वो सच है ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए तो फिर वो हक और सच है ना, चाहे गलत काम ही क्यों ना करे हो।
गलत काम नहीं किया ना। अगर आप वाकई मुस्लिम रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ईमान अभी होगा ना आपके अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका अच्छा ईमान ही मर गया। अच्छा जी सदफ, मैं एक जी जी एग्जांपल देता हूँ तुमको, मेरी बात। हाँ जी इसको सौदा की तकलीफ को समझने के लिए तुमको सौदा की उसमें आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे समझो मैंने ईमान कबूल कर लिया और तुम मेरी चौथी बीवी बन गई, ठीक है? चौथी नहीं, समझो तुम मेरी पहली बीवी बनी। अब क्या हुआ कि हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, हनीमून पे गए, पूरा सब जगह हमने घूमा फिरा और बच्चे के हो गए। उसके बाद अब तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आना शुरू हुआ, ठीक है? जी तुम्हारे जी जो आजा है वो लूज होने लगे, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे उसमें से खत्म होने लगा। अब मैंने एक पप्पू बच्ची दूसरी सदफ जैसी कोई दूसरी जो है वो, उसके साथ मैंने शादी कर ली। अब मैं तुमको कह रहा हूँ, या तुमको ये डर, मतलब मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ तो तुमको ये डर लग रहा है कि भाई मेरा साहिल जो है वो मुझे मेरा तलाक दे साहिल देगा। सिद्धा ही मेरा साहिल मेरा साहिल क्योंकि ये प्यार करती है ना, मेरा तो साहिल आप बोलोगे कि मेरा साहिल आप मुझे नामों में तलाक दे बह रहे देगा। इससे अच्छा साहिल एक काम करो, जो मेरा दिन है वो मैं दूसरी जो समझो आयशा है या जैनब है, मैं अपना दिन जैनब को दे देती हूँ, लेकिन मुझे तलाक मत दो। तुम भले से मेरे पास जो है ना वो रात को नहीं आओ। तुमको कैसा लगेगा सदफ? हदीस नंबर बता दें और वो उनका बता दें जिनकी उसमें लिखा अरे हुआ है, बस ये साहिल और सदफ कहाँ से आ जाएगा हदीस में? उसने बात की है। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जो लगा, आपने बुरा जो लगा, बताया। मैडम बुरा लगा, बुरा लगा बुरा लगा ये बुरा ये लगा बुरा हाँ लगा बुरा लगा उनको कि अगर साहिल ऐसा करेगा तो इनको बुरा लगेगा। अब समझी वो कि सौदा की तकलीफ हम क्यों बयान कर रहे हैं नहीं कि नहीं, मुझे रसूलुल्लाह बिल्कुल ने बुरा नहीं लगा, माज़अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये माशाल्लाह। बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, माज़अल्लाह। जो बात नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम लगा कर गए वो बुरा, हर नबी कोई अल्लाह करते से हैं। नहीं लगा बुरा। सही है, वो जो कर गए उसमें कुछ ना कुछ होता था, सही है, उसमें कुछ ना कुछ इंसान की बका और भला है, ठीक है। आप नहीं समझोगे, अभी आप साहिल दोजख नहीं में समझ जाके आप सकते, कहोगे तुम कि नहीं काश समझ सैयदा सदफ सकते कादरी आके मुझे समझाया यार। करती थी, ये मैं उसकी बात कर वो लेती, तो सबर आज मैं भी ओ सबर साहिल साहब, ये वो कोकीन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते। नहीं ये वो पब्लिक ही कोकीन बोल रही है साहिल भाई ये नहीं मानेगी। ये ये वो कोकेन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते साहिल साहब, नहीं उतार सकते। Oh, बाप रे बाप, but any which way she is very awesome and she is actually helping us to expose the reality of Islam। और जो मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम एक इंसान को जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे अपंग बना देता है। उसकी मिसाल मर्द हजरात भी देते हैं, उसकी मिसाल जो है वो फीमेल हजरात भी देते हैं। अरे बहुत से लोग जो हनी ट्रैप कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है अभी मैं सच्ची में जाके वीजा वीजा बना के पाकिस्तान का चले जाऊं? यार कुछ भी यार, बहुत से लोगों का फटक से मैसेज आता है हनी हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। तो तुमको क्या लग रहा है अभी, मतलब मैं अभी कल पहली फुर्सत में जो है वो पाकिस्तान का वीजा निकालूंगा और ईमान कबूल करूंगा 3 सबको, चौथे महीने में उनके साथ शादी कर लूंगा। कुछ भी यार। अच्छा यार, आप इससे बात करो क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हो बात गया हो सच्ची गया, है, और क्या बात करना है? कंफर्म है। सदफ को अभी नेक्स्ट टीम में बुलाते हैं। सदफ कभी नहीं, ये वो कोकीन है, ये वो हीरोइन है, हीरोइन है जिसका नशा पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ के दौड़ रहा है इसके अंदर। इसको आप सदफ कोई जी अक्ल सिखा आज सकते के लिए काफी है। अभी आप ये हदीस का नंबर ले लीजिए थोड़ा पहले जाके, और आप इस पे तहकीक करिए, ठीक है?
آپ حوالہ دیں حدیث کا بتائیں، میں انشاءاللہ دیکھوں گی، لیکن جامع میری ایک ترمذی بات ابھی آپ بتایا نا آپ کیوں کو، نہیں ہونے جامع دیں؟ ترمذی. آپ میری ایک بات ہونے دیں پلیز، میں جا رہی ہوں. مجھے ایک بات یہ بتائیں، جو آپ نے چائنیز والی بات کی تھی کہ چائنیز پہ معاذ اللہ تعالیٰ اتنا عذاب لا رہا ہے کہ اب وہ اس کے بندے بندیاں نہیں ہیں، ایسا بول رہے ہو آپ لوگ. تو آپ ہاں. یہ بتاؤ کہ آپ کے انڈیا میں جو سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، تو آپ کا بھگوان بقول آپ کے، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، بھگوان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بھگوان صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھگوان یہ صرف بتاؤ اللہ ہی نا، ہے؟ آپ لوگ پہ اتنے ظلم بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی مخلوق ہو نا، آپ تو اللہ بتوں کو بھگوان ہے؟ مانتے ہو، آپ تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو نا، تو پھر کیونکہ آپ کے کیونکہ ساتھ ہمارے کیوں جو آتے ہیں؟ بھگوان ہے، آپ کے ساتھ اتنا سنو ناانصافی سنو کیوں کرتے ہیں وہ بتوں کے وہ جی؟ صدف ہمارے جو بھگوان ہے نا، وہ ایسا انٹروینشن کا، انٹروین ہونے کا وہ سب کوئی دعویٰ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے تو آپ بھگوان خود یہ کریں نہیں نا، کام ہی وہ خراب کہتے. ہو آپ گیا، خود ان کو کریٹ پتہ ہی نہیں کریں. تھا نو. ساحل، یہ بات انہیں پتہ ہی ہاں. نہیں تھی، یہ بات انہیں پتہ ہی ہاں. نہیں تھی. نہیں، بتوں کو آپ لوگ خود کریٹ کریں، وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے آپ اس کو لا بھگوان بنا رہے اتنے ہو تو بڑے ہو جائے گا، بڑے. وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ کا بھگوان معاذ صدف اللہ جسے بھگوان کہتے ہو جی. صدف معاذ ابھی اللہ، جواب تو لے لو نا یار. معاذ اللہ. ہمارے بھگوان جو ہے وہ اللہ کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، یہ سب نہیں کرتے، ہے نا. اس وجہ سے ہم اپنے بھگوانوں سے اس طریقے کے مطالبے نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ سے مطالبے کرتے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نا ہماری شہر سے زیادہ نزدیک ہے ہائے ہمارے لیے. ہائے ہمارے رب کو پہلے اچھا، آسمان جب پہ آپ آنے کی سیکس ضرورت نہیں کر ہے، رہی اللہ ہوتی ہیں تو ہمارے اللہ میاں دیکھ ساتھ رہے ہر ہوتے ہیں وقت پھر؟ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، ہر وقت، ہر جب آپ سانس سیکس ہے. کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ میاں پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نا ہمارے ساتھ میں فضول باتوں کا جواب نہیں دیتی. اللہ نہیں تعالیٰ ہمارے ایگزیکٹلی نہیں ساتھ دیکھ ہر رہے، جب آپ باتھ روم ہر میں جاتی ہیں وقت تو ہے، اللہ میاں پوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہے ٹھیک ہوتے ہے. ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر پل ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہی تو ہر کہہ رہا ہوں، لمحہ. باتھ روم میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہوں. اور ہم بس وہ خوش نصیب ہے کہ بس اللہ ہمیں ایمان پہ لے جائے، کلمے کے بس وہ ساتھ لے جائے، اس سے بڑھ نہیں، کے لیکن ہمارے لیے اللہ کچھ میاں نہیں آپ ہے. کو لا پوٹی الہ کرتے الا ہوئے دیکھ اللہ رہے ہیں، اس کا محمد مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جون میری بات سنو، میں جا رہی ہوں، میری بات سنو. تم وہ گستاخ، وہ کافر، وہ مرتد، وہ مشرک ہو نا کہ تمہارے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان پہ، آنکھوں میں، دلوں میں گپت اندھیرا ہے، صحیح ہے، اور پردہ ہے، وہ اللہ نے ہٹایا نہیں ہے. اور جب تک اللہ نہیں ہٹا سکتا، ہم بندے نہیں ہٹا سکتے. تو جون تم تو مجھ سے بات نہیں مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ لیکن تعالیٰ تم پوٹی سب کو کرتے ہوئے نیک اللہ دیکھ رہا ہدایت ہوتا دے، ہے آپ کی پوٹی؟ نیک ہدایت دے. اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت اللہ دے. میاں آپ کے بس ساتھ جاتے میری ہیں دل پوٹی سے کرنے دعا، کے اللہ نہیں؟ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے. اور اللہ اگر یار چاہے تو آپ کو غرق اچھا کر دے ایک برباد، منٹ جسمانی زندگی صدف قتل کر دے صدف بعد. صدف صدف جی صدف صدف جی جی ابھی جی. آپ نے کہا کہ اللہ، ارے یار وہ حضرت عائشہ کو جڑنا ہے یار، تھوڑا سعید خان اور وہ جو ناٹ نیڈڈ، رک جاؤ نا ذرا، پورے فل دکھا رہا ہے حضرت عائشہ کو. ہاں، آپ اچھا گیتا صدف دیوی کو اوپر لے لیں، گیتا کو اوپر لے لیں، ہم جا. صدف بات سنو، آ گئی ہے. میری بات گیتا سنو کو نا ہم صدف. جا رہے ہیں. ناراض گیتا دیوی آ گئی ہیں، ڈاکٹر گیتا دیوی کو سب لوگ. ہاں، یار یار ساحل اس کو عمیر گیتا خان کتنی جی صاحب کو نے پاگل اوپر کی ہوئی سیدھا ہے. ہاں، بلاک ہوئے گا بیان. گیتا جی آپ کا ویلکم ہو گیا جی ساحل کی براڈ پہ جی. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. اچھا صدف سنو نا، میری بات سنو نا صدف، ہاں جی بولو، جلدی بولو، پیاری میں جا رہی صدف ہوں، ٹائم میری نہیں ہے. بات. جی جی جلدی ہاں بولو، بولو، میں ٹائم جا نہیں ہے رہی اس کے ہوں. بعد، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اللہ میاں کے پاس جانا ہے اس یہ نے. ناٹ نیڈڈ یار کون بے ہے؟ شک ڈاکٹر بے عائشہ کو شک جڑنے بے دینا شک، بھائی. ابھی ناٹ وضو کر کے نیڈڈ ابھی بہت تجھے سارے کام بلاک کرنے، کر دوں درود گا. شریف پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے. آگے صدف بولو. جی صدف جی صدف اچھا آپ نے یہ کہا ابھی کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کے شہر سے بھی قریب ہے نا؟ بے شک. جی جی الحمدللہ تو الحمدللہ. ماشاء اللہ، تو آپ یہ جب ٹوائلٹ ویلٹ کے لیے آپ جاتی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا نا ہر جگہ ہے، ہر پل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو غلاظت وغیرہ آپ بات کر رہے ہو وہ تو ایک انسانی فطری عمل ہے نا. آپ لوگ بھی تو واش روم میں رہتا ہے جاتے اللہ ہی کیا ہیں، نہیں رہتا ہے جو اس بشر ہے اس وقت کو ہے؟ ہے. اللہ تعالیٰ ہر سانس ہے. اللہ تعالیٰ مطلب ایک ٹوائلٹ میں بھی سیکنڈ آپ کے اپنے ساتھ بندے اللہ کو رہتا ہے؟ بے شک وہ وہاں بھی شیطان سے ہمیں بچا رہے، کیونکہ واش روم وغیرہ گندی نجاست کی جگہ، وہاں ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جتنے بھی جنات گندی ہوتے ہیں، اللہ بھی تو ہے. حشرات ہوتے نجاست ہیں، کی جگہ پہ ٹوائلٹس بھی ہوتے ہیں، اللہ واش ادھر روم میں ہے. ہوتے ہیں، گندی چیزیں اللہ بھی ہوتی ہیں تو نا، ادھر ہے. ادھر ہوتے ہیں. تو تو اللہ بھی تو اللہ ادھر گیا. ہمارا نا ادھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. بس اللہ اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے کندھے پہ اور الٹے کندھے پہ 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. ہماری اچھی بات سیدھے والا لکھتا ہے، جو الٹے اس پہ ہے بازو پہ وہ بری باتیں لکھتا ہے. اور یہ سب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ نہیں دے گا، اللہ ہر اس مسلمان کو بھی سزا دے گا. اللہ ناانصاف نہیں ہے. یہ سزائیں صرف کافر یا اچھا مرتد یا یار مشرک ساحل کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، بعد آتا ہوں میں. ہر اس مسلمان کے لیے میں جو مسلمان زنا کرے گا، جھوٹ بولے گا، ماں آر جب باپ کی ختم ہو جائے گا پھر نافرمانی آؤں گا. کرے گا، ان کو بھی سزا ملنی ہے. لیکن اس کی ایک
آپ کو بینیفٹ ہے ایز اے مسلم, ایز اے کلمہ گو, کہ جب انسان مسلمان جو جہنم میں جائے گا نا, جہنم کی آگ میں مسلمان بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گے, مرد بھی ہوں گے, لیکن جب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہوگا, نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ایک امتی کو جہنم سے نہ نکال لیں. تو یہ اپنا ذہن کا کانسیپٹ دور کرو کہ مسلمان ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر دیکھو کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے نا تو اس کو بھی سزا ملتی ہے, اگر دنیا میں کوئی ٹھیک جرم ہے کرتا ہے, پیاری چوری صدف. ڈکیتی کرتا ہے, تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے. تو سزا کے اچھا بعد ہی تو جگہ ہے. اچھا صدف, جی صدف ایک لاسٹ ہاں پوائنٹ جی, اور اس کے بعد پھر آپ جی چلے جی جانا. ہاں جی, اوکے آپ کے 2 جی جی. بچے ہیں, ٹھیک ہے, اف اللہ, آپ کے 2 بچے ہوں گے, ایک اچھا ہے ایک برا ہے. جی جی صحیح. تو جو برا ہے کیا آپ اس جی. کو آگ میں جلائیں گی؟ میری بات سنو, آگ میں نہیں ہوتا, سزا دی جاتی ہے, پنشمنٹ دی جاتی ہے. اگر میرے 2 وہ بچے نا, ایک آگ میرے میں جلائیں نافرمان گی ہے, کیا آپ؟ تو نہیں, میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو نا. ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں, بندے بندی ہیں. بات سنو, میں ہوں جواب دے رہی ہوں آپ کو, ہوں ٹھیک ہے, میری بات سنو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. از دیٹ کلیئر؟ تو پہلے اولاد سے تو مینشن نہ کرو. اب میری مثال لوگی, اگر میرے 2 بیٹے ہیں, جیسے ایک تم ہو اور ایک جان ہے, اب اس ارے میں مجھے ایک کہاں بیٹا بیٹا تو بنا, میرا بات ارے سنو, ایک بیٹا میرا فرمانبردار ہے اور ایک بیٹا جو دوسرے ہے نا کی میرا مثال دوں نافرمان پہلے, ہے. چلو نہیں تم پہلے فرما دوسرے کی, بردار ہو اور جان کو دیکھ لیتے کہ وہ نافرمان ہے, تو میں نے نا پھر نہیں جان کو مطلب سمجھاؤں گی. اگر وہ نہیں پورا سمجھے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دوں گی, سزا دوں گی, جس حد تک اس کا پورا جسم سہ سکے, ستیاناش کر دیا اس حد صدف تک, تم نے. اس حد تک میں اس کو سزا دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ اسلام اس میں سزا سے رشتوں اس کی کو اہمیت ہی احساس ہو نہیں کہ ہے وہ ساحل غلط بھائی. کر رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے, وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جھوٹ کیا ہوگا, چوری چکاری کی ہوگی, کسی کی دل آزاری کی ہوگی, حق مارا ہوگا, ڈکیتی کی ہوگی, قتل کیا ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھائے, ایک فرمان آپ کے یعنی اچھا دکھایا ہے, ایک بیڈ دکھایا ہے. ایک ابلیس کا راستہ ہے, ایک رحمان کا ہے. اب یہ بندے یا بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے نفس کو کتنا قابو میں کر سکتا ہے. وہ اللہ رسول کی سنت پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا, یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے دوزخ کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. تو یہ تو اب بندے بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی کہا سنا اچھا معاف, صدف, کسی صدف ہندو بھائی بہن صدف کی دل آزاری, سوری میں جا رہی ہوں. جی صدف آج جی, کے لیے ختم, ٹاٹا بائی بائی, آرام سے اوکے. پانی شانی پیو اور نہ یوٹیوب نہ, سے اسٹریم دیکھو. پانی وانی آپ پیو, کولڈ ڈرنک میری لیکن طرف سے آپ لوگ پی لو, ٹھیک ہے, لیکن لیکن تم نے کوشش بہت کرنا کہ غلط بات ایمان, کر دی. اگر بات سنو, دیکھو جون خاص طور دل سے, تو, ارے جب سے تم ہی بول رہے ہو, سنو, تم نے میرا دل توڑ دیا ابھی. نہیں نہیں ساحل میری بات سنو, جون میں تمہیں ایک ابھی بات بولوں بیٹا گی, کیوں اتنا بنا تم دیا توجہ لیکن تم دیتے ہو نے نا قرآن جان پہ. کو, پہلے سنو میری بات, جان کو بیٹا بنا ہے سمجھ میں آ رہا, مجھے کیوں بیٹا بنا دیا؟ اچھا میری بات سنو, میں جا رہی ہوں نا, میری بات سن لو. جب قرآن پہ تم لوگ اتنا دھیان دے رہے ہو نا, تو کبھی اپنے کفر اور نا اس کے گمراہی کے اندھیرے سے نکل کے نا اس پہ دھیان دینا. وہ سب آیتیں ٹھیک ہے صورتیں لیکن سب تم نے واضح ہو بیٹا جائیں کیوں گی, بنایا؟ آیتیں صورتیں نا سب واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو تم لوگ ارے ایک دن بیٹا اچھے کیوں مسلمان بنایا یہ بنو گے. بتاؤ, بیٹا کیوں بنایا تم نے ابھی؟ میں نے تو مثال دی, تم اتنی دیر سے مثالیں دے رہے تھے, اگر میں شوہر ہوں, اگر میں یوں, تو اگر میں ہوں, تو میں نے پھر اینڈ میں مثال دے کے جا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے. جا رہی ہوں, کہا سنا ماں گارڈن بننا کر والا, دیا تھا تم نے تمہیں بیوی نیکی بننے جائے کا گی. بول کے, اب بیٹا بول نہیں کے میں نے پورا. نہیں بولا تھا معاذ اللہ, وہ میں نے بیوی بننے کا نہیں بولا تھا. آپ نے کہا تھا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو بولے سچے دل سے مسلمان ہو کے کہ میری چوتھی بیوی بنو گی, تو میں نے کہا جی بن جاؤں گی. اور بس تم یہ نے میرے بات کو ہوئی ہے. 3 مہینے کا وقت دیا, بولا 3 مہینے تم کو دیکھوں گی, اس کے بعد تم سے کروں گی. نہیں, وہ تو میں مثال دے رہی تھی کہ یہ بات کنفرم تو ہونا کہ بندہ چالو ہے یا بیوقوف بنا کے مجھے لے جا کے اس نے مار دینا ہے. چلو صحیح ہے, میں جا رہی ہوں. اچھا یہ بتاؤ, اوکے یسٹرڈے صدف, یسٹرڈے تھینک اللہ یو. جا تعالیٰ کے آپ کو نیکی ہدایت رڈیو کی دے. طرح گالیاں کیوں نکال رہی تھی, یہ بتا دو بس. اچھا, تو لاسٹ تم پوائنٹ بھی کیا تو تھا؟ لاسٹ دلے ہے, رہنے بھڑووں دو. کی طرح اپنی ماں کو ٹھکوا رہے تھے یہاں, مسلمانوں ارے کو گالیاں کیوں دے چالو رہی ہو تھی؟ گئی بول پھر. گانڈی سالہ بہن چود بھڑوے کا بچہ, مادر چود, اس کی ماں کو چدواؤں کنجرا. چلو میں جا رہی ہوں, بائے. میں مزہ آیا, یہ کیا ہے؟ اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار ساحل تیرے مجھے چینل پہ پہلے گالیوں کے نہیں بغیر جانا کیسے تھا صدف. جا. ساحل یقین مان, یقین مان, میں تجھے بتاتا ہوں, میں جگہ نہیں بتا سکتا لیکن وہاں پہ خاص جگہ ہے